بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حبر کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ضعف با بے وجہ ضعف جگر سے، یعنی کہ مردانہ کمزوری جگر کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس موضوع پہ میں آج آپ سے بات کروں گا اور آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا کہ جس کا جگر کمزور ہے اور جگر میں کچھ ایسی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری کی بھی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو مستقل مردانہ کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جگر یعنی کہ کبد، اس کا دوسرا نام طبی کبد بھی ہے، بھی اعضائے رئیسہ میں سے ایک عضو ہے۔ جو انسان کے اعضائے رئیسہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی اعضا ہے، مثلا دل، دماغ اور جگر یہ تیسرا اعضا ہے، اور چوتھا اعضا جو ہے وہ خصیے ہیں۔ اور یہ تیسرے اعضا کے یعنی کہ اعضا ہے جس کی آج میں آپ کو تشریح بتاؤں گا، اسباب بتاؤں گا، علامات بتاؤں گا اور اس کا علاج بتاؤں گا۔ اس میں روح طبی پیدا ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ قوت طبی وابستہ ہے۔ یہی عضو تولید خون کا باعث ہے، یعنی کہ جو جگر ہے، کبد ہے، یہ تولید خون یعنی کہ خون پیدا کرنے کا یہ جگر ہی ایک اعضا ہے۔ یعنی کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ معدہ ہضم کرتا ہے، جو اس کے اعضا ہیں، فضلات ہیں، وہ ہم پخانہ اور پیشاب کے راستے خارج کر دیتے ہیں، اور جو اس کی غذائیت ہے وہ معدہ جو ہے وہ جگر کو پہنچاتا ہے، اور جگر جو ہے وہ خالص سالے خون پیدا کرتا ہے، بلکہ اکیلا خون نہیں پیدا کرتا، وہ چار خلط ہے جو چاروں خلطیں یعنی کہ جگر پیدا کرتا ہے، یعنی کہ خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ یہ دونوں چاروں چیزیں اعتدال پر رہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کا غلبہ آ جائے تو پھر وہ بھی انسان کے لیے بیماری کا باعث بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، کسی کو بلغم کھانسی ہوتی ہے اور بلغم بہت زیادہ اس کو آتی ہے، خارج ہوتی ہے یا چھاتی میں جمع ہو جاتی ہے، تو وہ اس وقت جگر جو ہے وہ بلغم زیادہ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جب کئی دفعہ انسان کو تھوک بہت زیادہ آتا ہے اور وہ بھی اسی طریقے سے وہ انسان کا سفرہ جو ہے وہ بہت زیادہ جگر پیدا کر دیتا ہے، تو اسی طریقے کے ساتھ وہ جگر جو ہے اس کا بر وقت علاج کیا جائے تو پھر تو وہ ہر چیز اعتدال پر آ جاتی ہے۔ اگر وہ اس کا جگر کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو جو انسان کے اندر مزید بیماریاں جنم لیتی ہیں، یہ صرف مردانہ کمزوری ہی نہیں اور بھی بیماریاں اس میں جنم لیتی ہیں۔ تو جگر کی کمزوری، اس کی کمزوری سے خون سالے اور زیادہ مقدار میں نہیں پیدا ہو سکتا، یعنی کہ جتنی انسان کو ضرورت ہے، اگر جگر درست نہیں ہے تو جتنی انسان کے اندر خون کی ضرورت ہے اتنا جگر جو ہے وہ خون پیدا نہیں کرتا، اور خون کی خرابی اور کمی سے تمام اعضاء میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خون ہمارا جسم جتنی ضرورت ہے اس کو نہیں جگر مہیا کرے گا تو پھر وہ ہمارا جو جسم ہے وہ مختلف بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے اور جسم میں کمزوری آنا بھی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ضعف جو لفظ ہے یہ کمزوری کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اور انتشاری کیفیت جو خون کی زیادتی پر موقوف ہے جاتی رہتی ہے، اور مردانہ جو انتشاری ہے یعنی کہ جس کو ہم شہوت کا غلبہ بھی کہہ سکتے ہیں، انتشار یہ خون کے اندر موجود ہمیں جو جتنا ہمیں ضرورت ہے اگر وہ کم ہے تو پھر وہ انتشار کم ہوگا، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مادہ منویہ صحیح اور درست نہیں بنتا اور انسان کو ضعف با کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے اسباب کیا ہیں؟ جو ضعف جگر میں جب کمی آ جاتی ہے تو اس کے اسباب یہ ہیں کہ ضعف ہضم، یعنی کہ ہاضمہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ضعف جگر کی شکایت ہوتی ہے۔ دائمی قبض،
کئی لوگ ایسے دیکھیں کہ ان کو سال ہر سال سے قبض رہتی ہے، اس کو ہم دائمی قبض طب میں کہتے ہیں۔ اگر اس کا بھی بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو انسان کا فضلہ جو ہے، جو معدہ خارج کرنا چاہتا ہے، وہ صحیح طریقے سے خارج نہیں ہوتا، اور وہ جو فضلہ ہے اندر رہ کر مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ورزش کا نہ کرنا، کیونکہ ورزش ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو ہارڈ ورکنگ کام کرتے ہیں لوگ، ان کو تو خیر ضرورت نہیں ہے ورزش کی، لیکن جو دفتروں میں جا کر بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کام کاج نہیں کرتے، سوائے بیٹھنے کے، یا کمپیوٹر پہ کام کر لیا، یا ان کے ماتحت عملہ ہوتا ہے اس سے کام کروا لیا، تو ان لوگوں کے لیے ورزش کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ورزش کریں گے تو اس کا کھانا بھی ہضم ہوگا اور اس کے اعضاء جو ہے وہ بھی کام کرتے رہیں گے۔ بہت تیز گرم مسالہ جات کھانا، یعنی کہ جو ضرورت سے زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں اور اپنے سالن میں بہت زیادہ گرم مسالہ جات ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ضعف جگر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جگر پر چوٹ لگنا، اگر جگر پر کوئی زخم آ جائے، چوٹ لگ جائے یا ورم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ جگر خون پیدا نہیں کرتا اور جگر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ورم جگر، سوزش جگر، موسمی بخار جو ہے یہ بھی ضعف جگر کی شکایت پیدا کرتا ہے۔ کثرت مے خوری، یعنی کہ شراب خوری، جو شراب پینے کے عادی ہیں، جو لوگ بہت زیادہ شراب پیتے ہیں، ان کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ مرض آتشک کا جو مرض ہے یہ بھی جگر کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اس کے اسباب، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں ایک دفعہ پھر۔ ضعف ہضم، قبض دائمی، ورزش کا نہ کرنا، بہت تیز گرم مسالہ جات کھانا، جگر پر چوٹ لگنا، ورم جگر، موسمی بخار، کثرت شراب نوشی، مرض آتشک وغیرہ۔ ناظرین، اب اس کے بعد جو ہے میں اس کی مرض کی علامات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ ہاضمہ خراب، ہاضمہ جس آدمی کا خراب ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کی وجہ سے ہی ہاضمہ خراب ہوتا ہے، کئی اور وجہ سے بھی خراب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جگر میں خرابی ہے تو پھر بھی ہاضمہ خراب ہوگا۔ اگر جگر کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہے تو اگر آپ نے کوئی گھر پہ چورن بنایا ہوگا تو میرے بھائی وہ چورن اس مرض کے لیے کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب تک آپ جگر کا پراپر علاج نہیں کرائیں گے تو اس وقت تک تو معدہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہاضمہ درست نہیں ہوگا۔ تو کئی لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس کہ بھائی ہمیں کوئی ایسا پھکی دے دو کہ میرا معدہ خراب ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کا معدہ کسی اور وجہ سے خراب ہے تو وہ معدے کے لیے دوائی لے رہا ہے۔ کئی لوگوں کا پتا خراب ہوتا ہے اور پتے میں پتھریاں ہوتی ہیں تو وہ لوگ، اس کے پیٹ میں خرابی رہتی ہے، اس کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا، بد ہضمی رہتی ہے۔ تو جب تک وہ اپنے پتے کا علاج نہیں کرائے گا اس وقت تک اس کا معدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی مستند حکیم سے سب سے پہلے مرض کی تشخیص کرائیں، اس کے بعد اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوگی اس وقت تک مرض کا علاج نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک علامات بتائی گئی ہیں کہ جو جگر جس کا خراب ہے، جگر کمزور ہے جس کا، ان میں سے سب سے پہلی علامات یہ ہے کہ اس کا ہاضمہ جو ہے نا وہ خراب ہوگا اور اس کی بھوک جو ہے نا وہ اس کو کم لگے گی، اس کو بھوک کی شکایت ہوگی، بھوک کی کمی ہوگی اس کو، اور اس کے بعد جگر کی جگہ پر بوجھ ہوگا، ایسے محسوس ہوگا کہ جہاں پہ جگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ محسوس کرے گا۔ پلکیں باری ہوں گی، چہرے پر بھربراہٹ، بدن اور آنکھوں کی رنگت زرد یا سفید ہوگی، قضیب میں کمزوری اور نرمی ہوگی، اور نوز کامل نہ ہوگا، یعنی کہ انتشار کامل اس کو نہیں ہوگا۔ دخول کے بعد خیزش کم ہو جائے گی، مادہ منویہ کم خارج ہوگا۔ یہ تو تھی ناظرین علامات جو ضعف جگر کی وجہ سے جن کو مردانہ کمزوری کی شکایت ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے، میں آپ کو کچھ نسخہ جات بتاتا ہوں
آپ بڑے غور سے اس کو تحمل سے سنیں اور نوٹ کر لیں، اور درجہ بدرجہ جب جس نسخے کی ضرورت ہو وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ جگر کے مزاج کو اعتدال پر لائیں، یعنی کہ وہ جتنی ہمیں خون کی ضرورت ہے اور جتنی بلغم کی ضرورت ہے، جتنی صفرا کی ضرورت ہے اور جتنی صدا کی ضرورت ہے، اس معیار پر جگر کو لائیں کہ تاکہ ہر اس کی جتنی ہمیں جسم کو ضرورت ہے وہ پیدا کرے۔ اس کو کہتے ہیں اعتدال پر لائیں۔ تو نمبر 2، اگر ضرورت ہو تو منفج مسل، یعنی کہ اگر ضرورت ہو تو آپ حجامہ بھی کروا سکتے ہیں، یا اس کو مسل کے ذریعے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جلاب لینا، جسم کو جلاب کے ذریعے، مسل کے ذریعے سے جگر کا تنقیہ کریں، اور بعد میں جگر کی قوت کی دعائیں دیں۔ پہلے یہ کام کریں، حجامہ کروا لیں، منفج کروا لیں، یا مسل کے ذریعے، یعنی کہ اس کو جلاب کے ذریعے اس کا معدہ صاف کرے، اس کے فضلات خارج کرے، اس کے بعد جو اس کو مقوی دعائیں ہیں جگر کے لیے وہ استعمال کرانی چاہیے یا کرنی چاہیے۔ یہ اگلی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تنقیہ یا اعتدال پر طبیعت آنے کے بعد، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اب جگر جو ہے اعتدال پر ہے، ہر چیز جو اپنی ضرورت کے مطابق وہ بنا رہا ہے، اعتدال پر ہے، اس کے بعد اب کشتہ مرگانگ 2 چاول، کشتہ فلاد 2 چاول، مجون سنگ دانہ مرغ 5 ماشا ملا کر عرق سلطانی کے ساتھ صبح و شام کھائیں۔ اب میں آگے جا کے عرق سلطانی بھی آپ کو ان کے اجزاء بتاؤں گا کہ وہ عرق سلطانی کیسے بنانا ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں۔ کشتہ مرغان 2 چاول، کشتہ فلاد 2 چاول، مجون سنگ دانہ مرغ، یہ 5 ماشا ملا کر عرق سلطانی کے ساتھ صبح ایک خوراک اور ایک خوراک شام کو دیں۔ اور کشتہ خبز الحدید جوارش جالینوس، یعنی یہ کشتہ خبز الحدید جو ہے یہ 1 رتی آپ نے لینا ہے، اور جوارش جالینوس یہ آپ نے 2 ماشا لینی ہے۔ اس کو دونوں میں ملا کر کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد کھائیں، یعنی کہ خبز الحدید کا کشتہ 1 رتی، جوارش جالینوس 5 ماشا، دونوں کو مکس کرنا ہے جوارش میں اور کشتے کو، اس کے بعد یہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد کھانی ہے۔ یا اگر یہ کھا لیں پھر بھی ٹھیک ہے، یا حب جدوار، حب فاد زہر حیوانی، حب امبر مومیائی، یہ دیں۔ حب جدوار 1 عدد، حب فاد زہر 1 عدد، حب مومیائی امبر مومیائی 1 عدد، عرق سلطانی 2 تولہ، یا عرق ما الالحم یہ 6 تولہ، مجون چوب چینی خاص 9 ماشا، مجون فلاسفہ 6 ماشا، لبوب کبیر 5 ماشا، لبوب صغیر 2 ماشا، نوشدارت وغیرہ استعمال کرائیں۔ تو یہ بھی اس مرض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اب ناظرین، عرق سلطانی جو کہ میں آپ کو بات بتایا کہ میں اس کے اجزاء بتاؤں گا، یہ نوٹ فرما لیں۔ یہ جگر معدہ کو قوت دیتا ہے، بو خوب لگاتا ہے، تمام امراض بلغمی میں مفید ہے۔ اس کے اجزاء یہ ہیں: جوز بوا 2 تولہ، بس باسا 2 تولہ، اجوائن خراسانی 10 تولہ، سادج ہندی 12 تولہ، استخدوس 12 تولہ، بس فائد 12 تولہ، خولنجا 2 تولہ، گل سرخ 15 تولہ، برگ تالیس 15 تولہ، برگ سنا مکی 10 تولہ، دار چینی 15 تولہ، کرمفل 16 تولہ، مویز منقع 20 تولہ، خالص شہد یہ آپ نے 2 سیر لینا ہے۔ تمام ادویات کو کوٹ کر کم سے کم 24
یا 48 گھنٹے تک 15 بوتل گرم پانی لے لیں، یہ تمام اجزاء اس میں ڈال دیں اور 40 سے 48 گھنٹہ تک اس کو بھگوئے رکھیں، اور اس کے بعد مشک خالص 1 ماشا، زعفران 2 ماشا اصلی اس میں ڈال کر 10 بوتل عرق کشید کریں اور 10 تولو صبح اور 10 تولے شام کو استعمال کرائیں، تو یہ ضعف جگر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آگے یہ ایک میں آپ کو حبت یعنی کہ حب قبض نشادری، حب قبض نشادری، یہ بہت ہی خاص نسخہ ہے۔ اس کے اجزاء میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صلابت جگر کو دور کرتی، عروق جگر کے سدے کھولتی ہے، قبض و گرانی کی شکایت رفع کرتی ہے، امراض جگر و معدہ میں بہت ہی مفید ہے۔ 2 گولیاں صبح اور 2 شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد کھا لیا کریں۔ تو ناظرین اس کے اجزاء جو ہے، نشادر 5 تولہ، نمک لاہوری 3 تولہ، نمک توام کھانے والا جو گھر پہ نمک ہوتا ہے 3 تولہ، نمک سیاہ 3 تولہ، حلیلہ سیاہ 2 تولہ، سہاگا 1 تولہ، نرکچور 1 تولہ، پوست حلیلہ 1 تولہ، پوست حلیلہ زرد 1 تولہ، پوست حلیلہ کابلی 1 تولہ، پوست بلیلہ 1 تولہ، آملہ مصفہ 1 تولہ، باؤ بڑنگ 1 تولہ، فلفل سیاہ 1 تولہ، فلفل دراز یعنی کہ مگا 1 تولہ، زنجبیل یعنی کہ سنڈ 1 تولہ، جوخار 1 تولہ، کوٹ چھان کر عرق لیمو 10 تولہ سے چنے کے برابر گولیاں بنائیں، یعنی کہ تمام چیزیں کوٹ کر عرق لیمو لے لیں، یعنی کہ عرق کا رس، یعنی کہ لیمو کا رس جو ہے وہ نچوڑ لیں اور اس کے اس میں مکس کر کے اور چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ تو ناظرین یہ صبح و شام آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے ضعف جگر کی شکایت جاتی رہے گی۔ یہ یعنی کہ حب قبض بہت ہی مشہور ہے، حب قبض نشادری۔ اس کے لیے غذا کون سی آپ نے استعمال کرنی ہے، یعنی کہ زود ہضم اور ہلکی کھائیں، خصوصاً سبز ترکاریاں جیسے کدو، ٹینڈا، توری، پالک، خبازی، برق کاہو وغیرہ، آش جو اور پرندوں کا گوشت جو خفیف ہوں، مثلا تیتر، تلیر، بٹیر، کبوتر، چوزا، مرغ وغیرہ، سماک، زرشک، کھٹے انگور کے ساتھ پکا کر کھائیں، مویز اور چنوں کو پانی میں جوش دے کر پئیں۔ تو اس کے لیے ناظرین پرہیز جو ہے، زیادہ کھانا کھانے، غلیظ اور چپک پیدا کرنے والی اغذیہ، حلوے وغیرہ سے پرہیز کریں۔ نارنج اور دودھ چاول بالخاصہ مضر ہیں، سخت حرکات نہ کریں، یعنی کہ زیادہ زور والا کام نہ کریں۔ جگر کی اصلاح کے بعد اول مقوی جگر اور پھر مقوی بعد یہ استعمال کریں۔ حمام میں جانا مفید ہے، مگر حمام میں زیادہ دیر تک بیٹھنا اور کھانا کھانے کے بعد حمام کرنا مضر صحت ہے۔ زیادہ گرم خشک ادویہ استعمال نہ کریں۔ تازہ کلیجی کا خون نکال کر عرق ماء الحم 4 تولہ ملا کر پیے تو یہ بہت ہی مفید ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ ضعف جگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری کی جن لوگوں کو شکایت ہے، یہ نسخہ جات استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو کمزوری رفع ہو جائے گی۔ اور آپ کو میری ویڈیو اگر پسند ہے تو میرا چینل حکیم خالد ہردو کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔